مریم نواز صاحبہ کی ایک ہفتے میں دوسری پریس کانفرنس بتاتے ہی کیوں نہیں ہے؟ عوام کو بتائیں نا، کھل کے بتائیں کون تھا۔ اب آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں؟ اب آپ کی فریکوینسی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ سننے کو میرے کان ترس گئے ہیں جناب، ہم ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہم بیٹھے۔ ہیکر کا عمران خان کے خلاف شواہد عوام سے شیئر کرنے کا دعویٰ۔ عمران خان نے کیوں عامر لیاقت کی پہلی ویڈیو ریلیز کرائی اور پھر قتل کرایا؟ آئی ایم شاکڈ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے لاہور کے اندر، اور ایک ہفتے کے اندر اندر یہ دوسری پریس کانفرنس ہے ان کی، تو ذرا اس کو بھی ایویلیویٹ کریں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، وہ کرنا کیا چاہ رہی ہیں، کچھ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہیکر جو ہے اس کے حوالے سے، یہ جو ہیکر ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو اسلام آباد میں کسی بھی صورت داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ان کو اسلام آباد انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کے زیر صدارت اجلاس میں لانگ مارچ اور دھرنے کو روکنے سے متعلق حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے وزیر داخلہ کو ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے بریفنگ دی ہے کہ جی لانگ مارچ شرکا کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہونے کا امکان ہے، اور اسلام آباد پولیس سمیت سندھ پولیس رینجرز اور ایف سی کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹکر میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، انٹرسٹنگلی ہو ایک ہی لائن تقریباً سارے چینلوں پہ چلی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جب اس طرح کے ذرائع کے حوالے سے جب ہو ایک ہی ٹکر چلتے ہیں نا، تو یہ ایک ہی سورس سے آئے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میرا اس کے اوپر دو چار چیزیں جس کے اوپر مجھے اعتراض ہے، ایک تو وہ یہ ہے کہ جناب سیکیورٹی ایجنسیز نے جو ہے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی ہے کہ جی لانگ مارچ کے شرکا کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہوگی۔ یہ کس طرح پریڈکٹ کر لیا آپ نے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ابھی لانگ مارچ ہونا کب ہے، وی ڈونٹ نو، یہ ایک ہفتے میں ہونا ہے، 2 ہفتے میں ہونا ہے، 3 ہفتے میں ہونا ہے، تب تک پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ آپ نے کس طرح بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لیا کہ 15 سے 20 ہزار اس کی تعداد ہوگی؟ ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے اس سے ڈبل ہو، ٹرپل ہو، وی ڈونٹ نو۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں مختلف چینلوں کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی قسم کے یہ ٹکر جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اب ذرا آ جائیں مریم نواز صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا اس کو ایویلیویٹ کر لیں، پھر میں آپ کو ذرا ہیکر کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا کچھ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج صبح سے میں دیکھ رہا تھا وہ ہیکر نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک چینل جو ہے اس نے تو بیٹھ کے اچھی خاصی لمبی پوری ٹرانسمیشن کی ہے اس ساری چیز کے اوپر۔ تو ایک تو مریم نواز صاحبہ کی ایک ہفتے میں دوسری پریس کانفرنس اس مرتبہ وہ خود لیڈ کر رہی تھی۔ پہلے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے کی، اس مرتبہ خود انہوں نے کی، ساتھ مریم اورنگزیب بیٹھی ہوئی تھی لاہور کے اندر ہی، مسلم لیگ نون کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ رکھی گئی۔ بڑے اگریسو ٹون کے اندر اس مرتبہ وہ آئی۔ میرا خیال میں پچھلی جو پریس کانفرنس تھی نا، اس سے مطلوبہ نتائج جو ہے وہ نہیں مل سکے تھے، تو اس مرتبہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی خود ہی اس کو لیڈ کریں گے۔ اور آج ویسے بھی ایگریشن بنتا بھی تھا، خوشی بھی بنتی تھی، کیونکہ فزیکلی طور پہ پاسپورٹ اب ان کے حوالے ہو گیا، پاسپورٹ ہاتھ میں آ گیا۔ تو جو چیز پچھلے 3-4 سال سے نہیں ہوئی تھی وہ الٹیمیٹلی آج جا کے وہ سٹیپ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ چند باتیں جو انہوں نے کہی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جب پاسپورٹ رکھا اس وقت فارن فنڈڈ فتنہ وزیر اعظم، اور ایک پیج بھی اس وقت تھا، خاتون ہونے کے باوجود مجھے نیب نے گرفتار کیا، نیب نے 57 دن مجھے حبس بیجا میں رکھا، نیب میں کسی خاتون کو گرفتار کرنے کی تاریخ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو دو چیزیں میں نے نوٹ کی، ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے نا بار بار فتنہ خان یہ ریپیٹیٹیولی انہوں نے پوری اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے بار بار یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا اور اس وقت ایک پیج بھی تھا۔ ذرا میں اس کے اوپر ابھی آگے چل کے اس پہ کامنٹری کرتا ہوں، یہ جو ایک پیج کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی کل 3.5 ماہ کی میں نے جیل کاٹی، ابھی تک میرے خلاف کیس رجسٹرڈ اور نیب کا ریفرنس تک نہیں بن سکا تھا، 3 سال میرا پاسپورٹ رکھا گیا اور 7 کروڑ بھی رکھوا لیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ناجائز طریقے سے میرا پاسپورٹ رکھا گیا، عمران خان کے طاقتور مخالف کو باہر رکھنے کے لیے سارا کھیل رچایا گیا، ایک دن قوم کے سامنے ساری حقیقت آئے گی، پیناما کیس میں میرے خلاف تو مقدمہ ہی نہیں تھا، کیلیبری کوئین کہہ کر میرے خلاف ایسی باتیں گھڑی گئیں۔ اب میرا یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو تھوڑی دیر پہلے ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ایک پیج بھی تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی طاقتور مخالف کو باہر رکھنے کے لیے سارا کھیل رچایا گیا۔ بتاتے ہی کیوں نہیں ہیں؟ عوام کو بتائیں نا، کھل کے بتائیں کون تھا، کون سے پلیئر سے۔ پہلے جب آپ نام لیتے تھے، پہلے تو آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے نام لیتے تھے، اب آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں؟ اب آپ کی فریکوینسی ملنا شروع ہو گئی ہے
کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت دو. میں تو سننے کو میرے کان ترس گئے ہیں پچھلے پتہ نہیں 2-3-4 مہینے سے کہ کوئی ایک بندہ آپ کی نون لیگ کا کسی ایک پریس کانفرنس میں کسی ایک ٹاک شو میں کہتے جناب ہم ووٹ کو عزت دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے. پہلے تو آپ کی زبان تھکتی نہیں تھی یہ بولتے ہوئے کہ جی ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. آج کل تو وہ جملہ ہی بھول گئے ہیں آپ لوگ تو اس وقت جہاں بیٹھتے تھے, جس جلسے میں بیٹھتے تھے, آپ کا مین ٹیگ لائن ہی یہی ہوتا تھا ووٹ کو عزت دو. اب کدھر گیا ووٹ کو عزت دو؟ اور یہ اشاروں کرائیوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں؟ کھل کے بات کریں نا. کیا ہوا تھا 2018 میں؟ چلیں اس وقت تو میں کہتا ہوں آپ لوگ کہتے تھے نا جی RTS بیٹھ گیا تھا اور تحقیقات جو ہے وہ اس کی نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب تو آپ کی حکومت ہے, کروائیں تحقیقات, بے نقاب کریں 2018 میں کیا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں نا الیکشن چوری کیا گیا, عمران خان کو لا کے انسٹال کیا گیا. کس نے کیا تھا انسٹال؟ کھل کے بات کریں لوگوں کے ساتھ, یا مصلحت کے تحت اب چپ ہو گئے ہیں؟ تو اصل جو سوالوں کے جواب ہے نا وہ اس کو دینا سیکھیں. مطلب یہ اس طرح بیٹھ کے ایگریشن سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے چل کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی NRO, یہ کہتے ہیں کہ جی NRO دے دیا گیا. خاتون کو حب سے بیجا میں رکھنا کیا NRO اس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ساگ ڈار NRO کے بعد واپس آئے. ساگ ڈار کو اس ملک میں جانا کیوں پڑا؟ قدرت کا آپ کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے. بنی گالا میں میٹنگ ہوتی ہے, ساگ ڈار واپس اور معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں. ان کو اصل میں تکلیف ساگ ڈار سے ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر اکانومی بہتر ہوگی تو ان کو کون پوچھے گا. ابھی بہت ٹائم پڑا ہے اس بات کے اندر. میں بار بار اپنے ویلاگ سے اندر کہتا ہوں یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اوور آپٹمسٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ساگ ڈار صاحب واپس آ گئے تو پتہ نہیں وہ یوں چٹکی بجائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کے پاس جو ہے نا وہ سامری جادوگر نہیں ہے کوئی کہ وہ اپنی ٹوپی کے اندر سے جو ہے بیٹھ کے کبوتر نکال لیں گے اور پاکستان کی پوری معیشت جو ہے ٹھیک ہو جائے گی. ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, بہت ٹائم پڑا ہے. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہیں. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی ظلم کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے. کبھی بشیر میمن, کبھی چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا گیا, طیبہ کو بھی حب سے بیجا میں رکھا گیا. شرم نہیں آتی؟ میں بتاتی ہوں, بنی گالا کو جب ریگولائز کرایا اس کو NRO کہتے ہیں. فرا گوگی, عمران خان پنکی پیرنی کی فرنٹ مین تھی. فرا گوگی کے حق میں فیصلہ آیا, اس کو NRO کہتے ہیں. بھائی آپ کی حکومت ہے نا, اب تو آپ کی حکومت ہے, اسلام آباد آپ کے پاس ہے. اگر اس سے غلط طریقے سے ریگولائز کروایا گیا ہے, لیں ایکشن نا, جائیں آگے بڑھیں. یہ پریس کانفرنسوں میں اس کو بار بار صرف اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنے کا میں کیا کروں؟ اس کا ہمیں کس چیز کا فائدہ ہے اس بات کا؟ اور یہ اس کے بعد یہ جو کہتے ہیں کہ جی چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا گیا. طیبہ کو جو ہے وہ, یہ بیسیکلی طیبہ گل کی بات ہو رہی ہے, طیبہ گل کو جو ہے وہ حب سے بیجا میں رکھا گیا. کیا کیا آپ نے اس کے اوپر؟ کیا ایکشن ہوا ہے اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں. کریں رانا ثناء اللہ کو فون کریں, پوچھیں بھائی کیا بنا اس کا. ہر پریس کانفرنس میں ان چیزوں کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کام آپ لوگ اس کے اوپر کچھ کرنا نہیں چاہتے. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے انٹرویو میں کہا خواتین کا خاص مقام ہوتا ہے. جب تم نے مجھے جیل میں ڈالا کیا مریم خاتون نہیں تھی؟ تمہارا خواتین کے بارے میں بڑا برا ٹریک ریکارڈ ہے, زیادہ بات نہیں کروں گی. جب میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا تو خبردار تم بھی نہ کھیلنا. بالکل ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. میں بھی یہی چاہوں گا کہ یہ عورت کارڈ کے بغیر جو ہے وہ پولیٹکس ہونی چاہیے. آپ سے سوال بھی پھر سخت ہونے چاہیے اور اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک خاتون ہیں, کیونکہ جب آپ ایک پولیٹیکل سفیر میں کھڑی ہیں تو وہاں پہ مرد اور عورت برابر ہیں. مرد سے اگر ایک ٹف کویشچن کیا جا سکتا ہے تو آپ سے بھی کیا جانا چاہیے. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کوئی اس پہ عورت کارڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میری بلٹ پروف گاڑی پر پتھر پھینکے گئے, کیا خواتین کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ ویسے جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ بھی پورا ایک جمع غفیر لے کے نیب کے دفتر گئی تھیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ بھی پورا ایک کراؤڈ لے کے اپنے ساتھ وہاں پہ گئی تھیں. آپ اکیلی نہیں گئی تھی کہ آپ وہاں پہ گاڑی آپ کی گئی اور وہیں پہ آپ کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیے. آپ اچھا خاصا کراؤڈ لے کے نیب کے دفتر پہنچی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اطہر من اللہ کی بہت عزت کرتی ہوں, انہوں نے معافی دے کے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. عدلیہ ایسے شیطانی ذہن کے ساتھ اتنی فراغ دلی کا مظاہرہ نہ کریں. بیسکلی عمران خان صاحب کو جو بھی توہین عدالت کے معاملے کے اندر جو ریلیف ملا ہے اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہیں. اچھا جی, اس کے بعد سائفر کے اوپر تھوڑی سی انہوں نے ڈسکشن کی کہ کہتا ہے سائفر گم ہو گیا. سائفر کو ہیرے کی انگوٹھی کا ریکارڈ نہیں کہ گم کر دیا گیا, کہ کوئی بات نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جب اقتدار میں تھا تو جنرل باجوہ افواج پاکستان بہت اچھی تھی, جب افواج نے ہر قسم کی سپورٹ کی تو بہت اچھی تھی, اب اقتدار نہیں رہا تو نیوٹرل کو گالی اور الزام بنا دیا ہے. اسی چیز کو ذرا الٹا کر دیں مریم صاحبہ, اسی چیز کو آپ الٹا کر دیں. آپ نے فرمایا جب اقتدار میں تھا, عمران خان کے بارے میں کہہ رہی ہیں,
جب اقتدار میں تھا تو جنرل باجوہ افواج پاکستان بہت اچھی تھی, جب افواج نے ہر قسم کی سپورٹ کی تو بہت اچھی تھی. اب اقتدار نہیں رہا تو نیوٹرل کو گالی اور الزام بنا دیا ہے. جب آپ اقتدار میں نہیں تھیں اور آپ کی پارٹی اقتدار میں نہیں تھی تو تب آپ جنرل باجوہ اور پوری افواج پاکستان کے اوپر جس طرح آپ لوگ حملے کرتے تھے, اب جب سے آپ اقتدار میں آئے ہیں اب تو آپ نام تک لینا پسند نہیں کرتی. اب تو نام بھی نہیں لیا جاتا. نواز شریف صاحب بھی لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ اب نام نہیں لینا چاہتے, کیونکہ آپ کہتے ہیں لو جی اگے چلو ہوں تو اسی آگے نا اقتدار ہے, ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں وہ مل گیا, اب کیا ضرورت ہے نام لینے کی. آپ لوگ بھی بالکل اسی طرح ہی ان تمام ناموں کو سیاسی نعروں کے لیے استعمال کرتے ہیں جس طرح عمران خان کر رہا ہے آج کل. آپ کل کو آپ عمران خان کو یہ سیٹ دے دیں وزیر اعظم کی, اس کے بعد دیکھیے گا عمران خان بھی جو ہے وہ چپ ہو جائیں گے. تو یہ پاکستان کی سیاست ہے, اس میں ہر شخص جو ہے نا وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کی نیپی بدلنے سے انکار ہوا تو نیوٹرل کو گالی بنا دیا گیا. آپ اتنے نااہل تھے, آپ کو بیساکھیاں بھی کھڑی نہیں, کوئی کیوں نیوٹرل کو بار بار مدد کی فریادیں کر رہے ہو. رات کو ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں کر کے این آر او مانگتا ہے, جب این آر او نہیں ملتا تو دھمکیاں شروع کر دیتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی سابق ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا ظہیر الاسلام نے آپ کی فورن فنڈنگ کا مقدمہ دبا کر رکھا. کس طرح؟ کیونکہ احمد شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام 2018 میں تو ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے. اس وقت کون تھا؟ 2018 کے بعد تو ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا نا, یہ لوگ تو اس عہدے کے اوپر نہیں تھے. تو یہ صرف ان دونوں کے نام کیوں لے رہی ہیں, آگے کیوں نہیں آتی؟ دور حاضر کی بات کریں نا, آگے چل کے بتائیں. یہ چلیں ٹھیک ہے, میں ان کے دور کے اندر تو آپ نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ اس کیس کو روکا گیا. یہ جو آپ کی لانگ ٹرم میموری بہت اچھا کام کر رہی ہے, آپ کی میڈیم ٹرم میموری بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے, آپ کی شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ صحیح طرح الفاظ نہیں ادا کر رہی آج کل. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کا راستہ اب صاف ہے, اب صرف عدالت میں درخواست دیں گے لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے. سو بیسیکلی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف مل چکا ہے, لینا کب ہے ایسے ہی فیصلہ کریں گے. یہ میں آگے ایک چیز ہے جس کے ساتھ ابھی لنک ہے, میں بھی آپ کو لنک جوڑ کے دکھاتا ہوں یہ انہوں نے کیوں اس طرح کی بات کی کہ ٹائمنگ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے, میں بتاتا ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا وہ جنوبی پنجاب کا لاڈلا ہوگا لیکن ہمارا نہیں. اب یہ جنوبی پنجاب کدھر جا رہی ہیں, یہ کس کو انہوں نے کہا ہے وہ جنوبی پنجاب کا لاڈلا ہوگا لیکن ہمارا نہیں؟ میرا خیال میں انہوں نے بھاولپور کا چکر لگایا اور پھر واپس آئی ہیں. مجھے لگتا ہے جنوبی پنجاب کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے نا, اس میں صرف ایک شہر کا چکر لگا کے واپس آئی ہیں. خوشی ہوئی, اطہر من اللہ نے معافی دے دی, معافی ملی ہے, توہین تو ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لڑنے کے حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ جی آپ الیکشن لڑنا چاہیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پاگلوں کی طرح ہر حلقے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میرا تجزیہ ہے, میں آئی کوڈ بی رانگ, اگر آپ کھڑی ہو بھی جاتی نا آپ ہار جاتی, آپ عمران خان سے الیکشن ہار جاتی. اگر آپ چاہے پاگلوں کی طرح یا پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں اگر آپ یہ الیکشن لڑتی عمران خان سے تو اس وقت آپ یہ الیکشن ہار جاتی, مجھے یہ لگتا ہے. انہوں نے کہا میری پارٹی کو جنرل احمد شجاع پاشا ظہیر الاسلام نے لانچ نہیں کیا. بالکل انہوں نے نہیں کیا, اس وقت جیلانی نام کا ایک بندہ تھا, اس نے کیا تھا. اس وقت وہ آپ کے اپنے تھے, ان کے اپنے تھے. حقیقت یہ مانے نا, کھل کے مانے اس بات کو. آپ کی پارٹی کو انہوں نے لانچ کیا, آپ کے والے اور تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے میں 3 سے 5 امیدوار ہیں. ہاں بالکل, آپ کے حلقے میں 3 سے 5 امیدوار ہیں, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے 20 حلقوں میں الیکشن لڑا, 15 آپ ہار گئے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 3 سے 5 امیدوار ہیں, 3 سے 5 امیدواروں کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو تو جیتنے والا امیدوار چاہیے. تو یہ جو بدنما داغ لگا ہوا ہے نا آپ لوگوں کے اوپر, یہ جو آپ ضمنی الیکشن ہارے ہیں, 20 میں سے 15 جو ضمنی الیکشن ہارے ہیں, یہ بڑی مشکل سے دھلنا ہے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ اتنے آرام سے نہیں دھلنا. یہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی حکومت سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں. انہوں نے کہا اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی. انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں حکومت میں رہ کر بھی نہیں ملی. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ نواز شریف کے خلاف مقدمات آج بھی ہیں, جو کچھ نواز شریف اور ان کی جماعت نے بھگتا اس کو بھی بھگتنا پڑے گا, تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. تو بیسیکلی یہ چاہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کے اوپر بھی کوئی نااہلی وغیرہ کا چکر ہو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ بنے گی. آگے اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جی نواز شریف کا راستہ اب صاف ہے, اب صرف عدالت میں درخواست دیں گے لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے. یہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بات کہی تھی. اگلی بات اس کے ساتھ لنکڈ ہے. انہوں نے کہا جی جلد لندن جا رہی ہوں, 3 سال سے نواز شریف اور بھائیوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. میری ایک سرجری ہونی ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی, سرجری کرا کر آؤں گی.
اللہ ان کو صحت دے. میں تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے ہمیشہ ان کی صحت کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں. لیکن اور اس کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ جی سرجری کرانے کے بعد فائٹنگ فٹ ہو کر آؤں گی. تو ان باتوں سے مجھے شک ہے، یہ خبر نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ یہ واپسی کوئی عنقریب نہیں ہونے جا رہی. اور یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کی واپسی جو ہے نا، وہ اب اکٹھے ہی ہوگی. جب بھی ہوگی، یہ جب بھی جائیں گی تو یہ اکٹھے ہی ہوگی. اور یہ تب نواز شریف کی واپسی ہوگی جب کیسز وغیرہ بھی کلیئر ہوں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، یہ تب جا کے کوئی واپسی ہوگی. مجھے لگتا نہیں ہے ان کی اس بات سے کہ عنقریب کوئی واپسی ہونے جا رہی ہے. تو یہ تو تھی مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس. اب آ جائیں ایک اور خبر پہ. خبر یہ ہے جناب کہ آج چینل 24 کے اوپر ایک خبر چلی، اور خبر یہ تھی، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اس میں مختلف بیسکلی خبریں تھیں، اور ہم نے نا اس کو بیٹھ کے ٹریس بھی کیا کہ یہ کیا چکر کیا ہے، معاملہ کیا ہے. خبر کیا تھی جی؟ ہیکر کا عمران خان کے خلاف شواہد ضرورت پڑنے پر عوام سے شیئر کرنے کا دعویٰ. ہیکر کے دعوے ہیں. فرح گوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کرتی تھیں؟ بریکنگ. ہیکر کا فرح گوگی کی عمران خان سے متعلق آڈیو جلد ریلیز کرنے کا دعویٰ. اچھا، میں بھی نیوز اینکر کی طرف پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور بریکنگ. عمران خان نے کیوں عامر لیاقت کی پہلی ویڈیو ریلیز کرائی اور پھر قتل کرایا. عمران خان کے اوپر مطلب اتنا بڑا الزام ایک چینل لگا رہا ہے. عامر لیاقت کو قتل کرانے کے پکے شواہد ایجنسیوں تک پہنچا دیے گئے، ہیکر کا دعویٰ. ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو عمران خان کے حکم پر باتھ روم میں بند کیا گیا، ہیکر. اچھا جی، اس کے بعد بشرا بی بی خاور مانکا کو ٹیلی فون پر ہدایت دیتی پولیس افسر کو ڈیرے پر لے جا کر مرغا بناؤ، انکشاف. ہیکر. اچھا، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں، یہ ہیکر کے بلبوتے کے اوپر چل رہی تھی. اچھا، میں حیران، میں نے کہا چیک کریں یار کیڑا ہیکر ہے، کیونکہ جو ہیکر جس نے آڈیو ریلیز کرنی تھی یا کچھ کرنا تھا وہ تو نظر کہیں نہیں آ رہا. ہم نے جب تھوڑا سا ٹریس کیا تو پتہ چلا بھائی جان یہ ایک ہیکر کے نام کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، اور یہ اس کی آئی ڈی ہے. اس کا ہیکر کی آئی ڈی ہے جی ہیکر بوائے 1112. اچھا، پہلے میں سمجھا 1112 ہے، نہیں لیکن وہ نہیں ہے، ہیکر بوائے 1112. یہ بیسکلی اس کا اکاؤنٹ تھا جس کے اوپر یہ ساری ٹویٹس شیئر کی گئی تھی، اور وہاں سے چینل 24 نے جو ہے نا اس کو اٹھایا اور بریکنگ نیوز بنا دی. اب یہ اس کے اوپر ٹویٹس میں لکھا کیا ہوا ہے، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان مرحوم عامر لیاقت کی زوجہ ہانیہ عامر کے ساتھ 2 دفعہ راتیں گزارنے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کر چکے تھے، اور اسی جھانسے میں آ کر ہانیہ نے عمران خان کو مرحوم کی غیر اخلاقی ویڈیو بنا کر دی. یہ اس اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر سابق وزیر اعظم نے عامر لیاقت کو قتل کروایا. جج ارشد ملک کی طرح عامر لیاقت مرحوم کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا. عامر لیاقت مرحوم قندیل بلوچ کی طرح خان صاحب کے رازوں سے واقف ہو گئے تھے، اس لیے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ابدی نیند سلا دیا گیا. اور ایک اور ٹویٹ اس نے کی ہوئی ہے، آڈیو پارٹ 3 بہت جلد ریلیز کرنے والا ہوں. اچھا، یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے خود لیا ہوا ہے. میں نے خود یہ اسکرین شاٹ لیا کیونکہ جب میں چیک کر رہا تھا تو یہ میں نے خود لیا تھا. یہ جو باقی پورے چینل 24 نے جتنی خبریں چلائی ہیں وہ ساری اسی اکاؤنٹ کے ٹویٹس کے اوپر چلائی ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے، میں ایک صحافتی طور پہ، کیونکہ بڑے سینئر لوگ ہیں جو چینل 24 کے اندر کام کرتے ہیں، میرا ایک صرف کسی اور چینل کو، کم از کم بڑے چینلوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس اکاؤنٹ سے بیٹھ کے ٹویٹوں کے بلبوتے کے اوپر یہ بریکنگ نیوز چلائی. کوئی لونڈا لپاڑا، اور لونڈا لپاڑا جو ہے نا ایک کیفیت کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں کبھی صرف یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ہوتے ہیں، یہ لونڈے لپاڑے کہیں سے بھی نکل آتے ہیں. کسی لونڈے لپاڑے نے کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا اور اس نے نام رکھ دیا ہیکر. وہ پاویں پچھوں محمد رضوان ہوئے ہیں یا محمد جمیل ہوئے، نہ انہیں ہیکر رکھتا، اور وہ کوئی بھی بکواسیات لکھنا شروع ہو جائے اور وہ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر یہ الزام لگا دے کہ بھائی جان اس نے فلاں نے اس کا قتل کیا ہے، اور آپ چینل کے اوپر چلا دیں گے یہ چیز. میں آئی ایم شاکڈ. ہم لوگ چیک کر رہے تھے چینل 24 پہ اس کے اوپر پوری ایک ٹرانسمیشن ہوئی ہے کسی بیوقوف کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر. ہو سکتا ہے اس کی ساری انفارمیشن ٹھیک ہو، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اس چینل کے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ اس نے جو کچھ یہاں پہ یہ لکھا ہے، یہ پوری انفارمیشن، یہ قندیل بلوچ، عامر لیاقت، بشرا بی بی، اس کو مرغا بنا دیا، فلاں کو باتھ روم میں بند کر دیا، اس کا قتل کرا دیا، یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ سچ ہے؟
آئی ایم سرپرائز کہ یہاں پہ مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس. یا تو پھر چینل 24 کو اس ہیکر کا پتہ ہے کہ کون ہے, یا تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی آئیڈینٹی کا پتہ ہے. بائی دا وے ایک اور اپڈیٹ بھی, یہ ہیکر کا اکاؤنٹ جا کے چیک کیجیے گا بند ہو گیا. جب اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے تو بند ہو گیا. یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے. اب اس بلبوتے کے اوپر پورے نون لیگ کی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا ٹیم دے در چینل 24 نے یہ چلا دیا, چینل 24 نے چلا دیا, لگے میں چلی جا رہے ہیں چلائی جا رہے ہیں. اور کوئی اس کی بیسس تو دیکھ لو بھائی. یا تو اس نے کوئی آڈیو ریلیز کی ہو نا جس کے اندر کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کہیں ہاں یار یہ ثبوت ہے, ہاں یار یہ واقعی خبر سچ لگتی ہے. یا اس نے کوئی کاغذ شیئر کیے ہوں یا کوئی چیز شیئر کی تو آپ کہیں ہاں یہ کسی لونڈے لپاڑے نے بیٹھ کے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا اور اس کے اوپر کچھ بھی لے. کل کو اسی طرح بیٹھ کے مریم نواز کے بارے میں بنا دے تو وہ بھی شیئر کرنا شروع کر دیں گے آپ. تو ایک چینل کی غلطی اور اوپر سے نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کی بیوقوفیاں. نکمے نا, وہی تو میں کہنا ہمیشہ, نکمے دی پوری فوج رکھی ہے انہوں نے, پوری فوج نکمے دی. مجھے تو لگتا ہے صبح پائے کھا کے نا بس یہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. بس پائے نے ہری کھائی اور ٹویٹر کے اوپر بیٹھ گئے. جیڑا کوئی مت کم ہی نہیں کر دی کہ یار ہم کو تو تھوڑی سی عقل استعمال کر رہے ہیں, ہم کیا چیز پروموٹ کر رہے ہیں, اتنی بڑی بات آپ پروموٹ کر رہے ہیں. وہ تو مریم نواز بھی ان باہر جانا لی, وہ ویسے ہی لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور جیڑی رہی سے کسر سینہ کو تھوڑا بہت کسی نے سوشل میڈیا کو سنبھالنا تھا وہ بھی آہو. بس یہی لفظ میں کہہ سکتا ہوں جو میں کہہ ہی نہیں سکتا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.